کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا۔ میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر تو دیکھیں یہ کیسے سائبان بنتی ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رو نہیں سکتے۔ صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ پاک کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں نا، وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اللہ پاک کے تخلیق کردہ وسیع و عریض سمندر ہیں، مگر اس کی محبت انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا اعمال کیسے ہیں اس کے، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ زندگی اگر رکی ہوئی ہے تو چل پڑے گی، سانس بھاری ہے تو آسان ہو جائے گی، دل تکلیف میں ہے تو شفا پا جائے گا، مشکلات کی آندھی ہے رحمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ دعا جاری رہنی چاہیے، صبر کے ساتھ کن کہہ دیا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دیکھو مایوس ہونے سے معاملات طے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی زندگی کی ٹرین ہمارے معاملات کی محتاج نہیں، وہ بس چلتی جاتی ہے جب تک اسٹیشن نہ آ جائے۔ کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں ہم جانا چاہتے تھے تو یقیناً بہت بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ ہمیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ انسان جب اپنی تمام خواہشوں کو پسے پش ڈال کر رب کریم کے حضور پیش ہوتا ہے نا، تو سکون اس انسان کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیوں میں ندامت کو پروئے اللہ پاک کو منانے کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر انسان اللہ سے محوِ گفتگو ہوتا ہے، اس کو اپنا دکھ سناتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اپنے تمام تر گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں سمیت خود کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے انعامات کی بارش برستی ہے۔ اس بارش کے قطرے جب تھکے اور بوجھل دل پہ گرتے ہیں نا تو ہر زخم سل جاتا ہے، ہر تکلیف راحت میں بدل جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں جب اللہ سکون بن کر اترتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ کیسی پریشانی، کون سا دکھ، کہاں کا غم اور کیسی مایوسی۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں کو سننے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اپنی خوشی اللہ پاک کو بتائیں، اپنا دکھ اللہ سے شیئر کریں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی مشکل کو اسے سونپ دیں، جو مشکلوں میں آسانیوں کے راستے نکالنے پر قادر ہے، جو پوری توجہ سے سنتا ہے، اتنا غور سے سنتا ہے کہ پھر کسی اور کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور سننے کے بعد اللہ پاک نواز دیتا ہے، اور وہ ایسا نوازتا ہے کہ پھر کسی چیز کی کمی تک محسوس نہیں ہوتی۔ یقین اور توکل یہ الفاظ صرف اللہ پاک کے لیے ہی بنے ہیں۔
ایک اللہ پاک کی ہی پاک ذات ہے کہ جس پر جتنا یقین و توکل کیا جائے وہ آپ کے یقین کو اتنا ہی مضبوط کیے جاتا ہے، کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ پر توکل کی یہ ڈور مضبوطی سے تھامے رکھو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے سب چھوڑ جائیں، چاہے سب توڑ جائیں، مگر یہ جو آپ کی اپنے رب کے ساتھ یقین کی ڈور ہے نا، تو یہ ٹوٹنی چاہیے اور نہ ہی چھوٹنی چاہیے اور نہ کمزور پڑنی چاہیے، بلکہ حالات اور وقت کی سختیوں کے ساتھ اللہ پاک پر توکل کی اس ڈور کو اور مضبوطی اور یقین کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ مت سوچو کہ کوئی کیا کہتا ہے یا کیا سوچتا ہے، مت دیکھو کہ کوئی ساتھ دینے والا ہے بھی یا نہیں، بس اللہ پر توکل کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور اس دنیا کے سفر کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک پر توکل کا اجر آپ کے رب کا آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کرنا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک قرآن میں خود فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور جب ہر طرف سے تنہائی ہو، اپنے بھی آپ کو چھوڑ دے، کوئی اچھا دوست یا کوئی جان سے پیارا منہ موڑ لینا، جب لگے پوری دنیا میں کوئی آپ کا اپنا نہیں، جب لگے آنکھوں میں اب خواہشات کا کوئی خواب نہیں، جب لگے کہ ہر معاملہ بگڑ گیا ہے، اور جب لگے کہ جس کو ساتھ رہنا تھا وہی بچھڑ گیا، جب لگے کہ تمہارے اپنے بھی تم سے بیزار ہیں، بس پھر آنکھیں بند کر لینا تاکہ اللہ تمہاری ظاہری آنکھوں سے پٹی ہٹا دے۔ بند آنکھوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تھر تھراتے لبوں کے ساتھ، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، اس آہ کے ساتھ جو وجود سے نکلنے کی طاقت ہی نہ رکھتی ہو، تب اپنے اللہ کو یاد کر لینا، اور یاد رکھنا کبھی اللہ پاک کی رحمت سے نا امید اور مایوس مت ہونا، اور اللہ پاک سے دعا مانگتے رہنا، کیونکہ دعا پر اعتماد ہی نیکی ہے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں نا، تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے، دعا زمانے کو بدل دیتی ہے، دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے، دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے، جب تک سینے میں ایمان ہے، دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں، اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔